السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، واو اور اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، یعنی اس وقت کو یاد کرو، وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ نائب۔ قالوا، وہ بولے، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون۔ وَنَحْنُ، واو اور نحن ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ آپ کی حمد کے، واو اور نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ہم 29 آیات پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی 5 آیات میں متقین کی صفات بیان ہوئی تھیں، اور اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں کفار کا ذکر تھا، اور پھر آگے آیت نمبر 20 تک جو آیات تھیں 8 سے 20 تک، ان میں منافقین کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 21 22 میں پوری انسانیت کو توحید و رسالت کی دعوت دی گئی تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ اور آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن پاک کو ان کے سامنے بطور چیلنج رکھا گیا کہ اگر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر والعیاذ باللہ شک ہے اس کتاب کے معاملے میں، تو پھر تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا کے لے آؤ، اور جو ایسا نہ کر سکے، یعنی انکار بھی کریں، ایمان بھی نہ لائیں، اور یہ حرکتیں بھی کریں کہ اعتراض بھی کریں، تو ان منکرین کو پھر شدید عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 25 میں اس کے برعکس جو ایمان لے آئیں، اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی تھی۔ اور پھر 26 اور 27 نمبر آیات میں وہ منکرین اسلام کی جو اعتراضات تھے قرآن کی مثالوں پر، ان کا جواب دیا گیا، اور 28 اور 29، یعنی اس سے پہلے آخری سبق میں ہم نے جو 2 آیات پڑھی تھیں، ان میں انسان کو اپنی پیدائش، تخلیق انسانی اور کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ تم نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں موت دے گا، وہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی طرح انسان کے سامنے
زمین و آسمان کی پیدائش کا مرحلہ اور وہ چیزیں، وہ نعمت اللہ کی، وہ انسان کے سامنے رکھی گئی، اسے یاد دلایا گیا کہ ادھر غور کرو، یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں، جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمتیں سوری ہوتی ہیں، یعنی نظر آتی ہیں، یہ زمین آسمان، یہ کھانا پینا، رہائش، خود انسان کی اپنی تخلیق، جسم۔ اور ایک نعمتیں معنوی ہوتی ہیں، جیسے کسی کا مقام، مرتبہ، علم۔ تو یہاں اب جو آج پہلی آیت آئی ہے، اور یہ آگے مزید آیت نمبر 39 تک، یعنی 30 نمبر سے لے کے 39 تک یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ چلے گا، تو گویا اب انسان کو معنوی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہارے باپ کو علم سے نوازا، مسجود ملائکہ بنایا، اور تم پہ یہ احسان کیا کہ ہم نے تمہیں ان کی اولاد بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور گزشتہ آیات کے ساتھ جوڑ اور تعلق بھی ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آیت نمبر 21 میں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا تھا، تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو پہلوں میں سب سے پہلے تمہارے باپ، اب ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ ذرا اس معاملے پہ غور کرو کہ اس مرحلے پہ کیا کیا چیزیں پیش آئی تھیں، کیسے ہم نے انہیں عظمت سے نوازا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ ایسوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا ان کی طرف سے، یہ ایک سوال تھا، یعنی ایک چیز پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے جس مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے، جب اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ خلیفہ ہوگا، تو خلیفہ کے لفظ سے ہی مفسرین کا خیال ہے کہ انہیں احساس ہوا کہ خلیفہ تو اسے اختیارات کچھ نہ کچھ دیے جاتے ہیں، تو جب اختیارات ہوتے ہیں تو پھر اس میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، پھر کسی کے ساتھ نرمی اور کسی کے ساتھ سختی بھی ہوگی، اور دوسرے اختیارات دے کے کسی کو کسی جگہ بڑا بنانا، متعین کرنا کام کے لیے، وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مسئلے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ کوئی گڑبڑ بھی کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے اسی سے اندازہ لگایا کہ یہ فساد بھی کریں گے اور یہ خون بھی بہائیں گے۔ یا بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ گزشتہ یعنی اس انسانوں سے پہلے جو یہاں آباد رہے، جنات وغیرہ، ان کے کاموں کو دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگایا، تو اس لیے انہوں نے ایک عاجزانہ عرض پیش کی کہ اگر عبادت اور تسبیح اور آپ کی حمد و ثنا کے لیے مخلوق کو بنایا جا رہا ہے تو ہم موجود ہیں، ہم اپنی خدمات کو انہوں نے پیش کیا، اسی لیے عرض کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کو دو طرح سے مفسرین نے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نسبح بحمدک، اس میں تو اصل میں تسبیح میں ہوتا یہ ہے کہ ہر بری چیز جو اس ذات کے شایان شان نہیں ہے اس کی نفی کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں نسبح بحمدک میں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم آپ کی ایسی حمد کرتے ہیں کہ ہر اس چیز کی آپ سے نفی کر رہے ہیں جو آپ کی شایان شان نہیں۔ اور نقدس لک میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خالص آپ کے لیے کر لیا ہے۔ اور ایک اس طرح بھی سمجھایا مفسرین نے
کہ وہ کہتے ہیں نسبح بحمدک میں اللہ کے لیے ساری ایسی صفات جو اس کی شایان شان ہے ان کا اقرار ہے، اور نقدس لک میں ان ساری چیزوں کی نفی اللہ سے کی جا رہی ہے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے ہیں، نسبح بحمدک، اسی کے ضمن میں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام، یعنی کوئی چیز پڑھی جائے تو کون سا کلام سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چن لیا، اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ دو کلمے بڑے ایسے ہیں زبان کے لیے بڑے ہلکے، یعنی بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں میزان میں، ترازو میں ان کا بہت وزن ہے۔ یہ بخاری شریف کے جہاں کتاب ختم ہوتی ہے، بالکل آخری روایت جہاں آئی ہے، تو اس روایت میں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے، یعنی پڑھنے میں بہت آسانی، اور اللہ کے ہاں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں ان کا بہت زیادہ وزن ہے، اور آپ نے بتایا وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ فرشتوں کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے اور انہیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر کوئی رزق کا معاملہ پیش آ جائے تو ان کو صبح و شام 100 مرتبہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دیں آپ سے کہ جو بظاہر فرشتوں کے سامنے جو چیز رکھی گئی، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان سے مشورہ کیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مشورہ تو وہ طلب کرتا ہے کسی سے جس کو کسی کی چیز کے خفیہ، کسی چیز کے نقصانات اور فوائد کا پوری طرح علم نہ ہو، اور اللہ کی ذات وہ تو خالق کائنات ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو اس نے خود پیدا کیا ہے، اور سب چیزوں کی ظاہر اور باطن سب سے وہ جاننے والا ہے، سب سے باخبر ہے، تو اس کو تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ کیوں ان کے سامنے رکھا گیا؟ تو دو باتیں مفسرین نے سمجھائی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک یہ کہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا اظہار تھا، اور دوسری بات ایک وہ انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسانوں کو مشورہ کرنا سکھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورے کی کیا ضرورت تھی، آپ کے پاس تو وحی آتی تھی، اور آپ کو جو بھی معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی بذریعہ وحی رہنمائی کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ مشورہ کیا کریں، یہ اصل میں امت کو سکھایا گیا تھا، تعلیم دی جا رہی تھی کہ اپنے آپس کے معاملات میں مشاورت کرنی چاہیے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی انسان کو تعلیم دی گئی ہے اصل میں کہ یہ دیکھو اس طرح مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں حالانکہ یہ مشورہ نہیں کیا جا رہا، میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کے اب سب چیزیں مخلوق ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو یہاں اس نے مشورہ نہیں کیا ہے، لیکن جو شکل بنائی گئی ہے اس سے انسانوں کی یہ رہنمائی ہو رہی ہے کہ انسان کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اللہ نے فرمایا ان کے اس جواب بات پہ، جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی وہ حکمتیں جو اس مخلوق کو پیدا کرنے میں ہیں وہ میں جانتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور ان میں سے پھر ایک چیز کا اظہار اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ علم ہے کہ اس نے ان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اس صفت کے ذریعے فرشتوں پر ان کی عظمت کو
آئندہ آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔